یہ پوچھا گیا ہے کہ شادی میں کیا جہیز دے سکتے ہیں، یعنی میری بیٹی کے لیے کپڑے اور جوتے بیگز وغیرہ جو اس کی پرسنل ضرورتیں ہیں، کیا ان کو بطور جہیز کے ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جہیز کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دولہا یا دولہے والے، اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار لڑکی سے یا لڑکی والوں سے مانگ کریں، جس طرح عمومی طور پر رواج ہے جہیز کے طور پر جو ہے جوڑے کو، گھوڑے کو اور جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے لسٹ بھیجی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لسٹ ہمیں چاہیے آپ کی طرف سے، جس میں کچھ رقم بھی ہوتی ہے، 5-10 لاکھ کا مطالبہ ہوتا ہے، یا کوئی گھر ہمیں لکھ کر دے دیں، یا ہے کہ جو ہے کوئی جو ہے کاروبار سیٹ اپ کر کے دے دیں دلہے میاں کو، یا ہے کہ جو ہے کوئی گاڑی خریدوا دیں، یا اس طرح پھر جو ہے گھر کے آئٹمز کے اعتبار سے واشنگ مشین، فریج، ڈش واشر، پتہ نہیں صوفہ سیٹ، ہر چیز جو ہے گھر کی جو ہے مانگی جاتی ہے۔ بڑی لمبی لسٹ لوگ بھیجتے ہیں۔ در حقیقت جو ہے یہ مہذب بھیک ہے، یہ جو مہذب بھکاری ہیں ہمارے معاشرے کے، جو باہر جو کشکول لے کر جو ہے برتن لے کے جو اللہ کے نام پہ دے دو بابا، جو فقیر جو بھیک مانگتے ہیں، یہ تو جو ہے ہمارے معاشرے کے گرے پڑے لوگ سمجھتے ہیں ان کو، لیکن یہ جو ہے بڑے مہذب انداز سے بڑی لمبی لمبی لسٹیں بھیج کر لڑکی والوں سے جو مانگتے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک فقیر لوگ ہیں۔ یہ کہیں زیادہ جو ہے یہ تہذیب کے نام پر یہ بھیک مانگتے ہیں اور بڑے ظالم بھکاری ہیں۔ اللہ نے ان کے پاس بہت کچھ دیا، اس کے باوجود بھی اپنا وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لڑکی والوں کو پوری طرح نچوڑ کر جو کچھ ان کے پاس ہے، بلکہ جو ان کے پاس نہیں ہے وہ بھی جو ہے کہیں سے قرض وغیرہ لے کر جو ہے وہ ان کو لے کر دے دیں۔ یہ جو ہے اس نیت سے ان پر ظلم جو ہے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، جو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور یہ سب جو ہے ظالمانہ طریقہ۔ اور جو لوگ بھی لے چکے ہیں انہیں جو ہے میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ ان چیزوں کو لڑکی والوں کو تو واپس پہنچا دیں۔ اگر آپ نے پیسے لیے ہیں تو وہ پیسے واپس کرے، اگر آپ نے چیزیں لی ہیں تو وہ چیزیں بھی جو سے کہیں کہ بھئی آپ نے لے کر دی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ آپ ہم سے لے لیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن یہ چیز جو ہے آپ سے پوچھی جائے گی، اور اگر آپ ظالم نکلے تو پھر وہاں پر ظلم کا جو نتیجہ ہے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ مظلوم کی فریاد پوری طرح اللہ نہ سن لیں اور پوری طرح انصاف کا معاملہ نہ کر دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو ہے ہمارے اور آپ کے پاس دنیا کے پیسے تو نہیں ہوں گے، روپیہ پیسہ، ریال، ڈالر، یہ تو نہیں ہوگا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوگا نیکیاں ہوں گی، اور یہ نیکیاں جو ہے وہاں پر ظلم کی وجہ سے ان کو دینی پڑیں گی، اور وہ نیکیاں دے کر بھی باقی مسائل اور رہیں تو پھر ان کے گناہ ہمارے سر کر دیے جائیں گے، تو نیکیوں کا پہاڑ ہم سے نکل جائے گا، اور دوسروں کی برائیاں ہم پر پہاڑ بن کر جمع ہو جائیں گے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب نیکیاں نہیں ہیں اور برائیوں کا پہاڑ جمع ہو گیا ہے تو پھر نتیجہ جہنم کی شکل میں سامنے آئے گا۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیام، قیامت کے دن جو ہے ظلم جو ہے یہ کئی اندھیریوں کا باعث ہوگا۔ تو لہذا جو کچھ بھی ظلم ہو چکا ہے اسے توبہ کریں اور ان کا حق ان کو ادا کریں، اور نہیں ادا کر سکتے کم سے کم ان سے معافی مانگ لیں، راضی کر لیں انہیں۔ اور جو لوگ ابھی جو ہے نہیں لیے ہیں لیکن آگے مطالبہ کرنے کا ارادہ ہے، تو ان کے لیے میری خاص نصیحت ہے کہ اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کا تصور جو ہے یہ لائیں کہ اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے۔ لڑکی والوں سے، لڑکی سے جو مطالبات آپ کر رہے ہیں، یہ آپ مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو آپ کسی سے جو دلہن والے ہیں ان سے کوئی مطالبہ نہ کریں۔ اگر یہ مطالبے کے طور پر کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو پھر اس کے جواب کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو لہٰذا لڑکی والوں سے کسی بھی طرح
کی فرمائش یا لسٹ یا مطالبہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ لڑکے کو ہی اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے شادی کے تمام اخراجات کے لیے۔ جو بھی شادی کے سلسلے میں اخراجات ہیں، جو بلکہ لڑکی کے لیے جو بھی جو ہے خریدوانا ہے، اور جو ہے اپنے گھر کو جو بھی سیٹ اپ کرنا ہے، اور شادی کے بعد جو بھی جو ہے اخراجات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے ذمے کیا ہے۔ اب وہ اپنے ذمہ داری سے جان چھوڑا کر لڑکی والوں پہ جو ڈالتا ہے، در حقیقت یہ بہت ہی برا طریقہ ہے، وساء سبیلا، بڑا برا طریقہ ہے یہ۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کے سامنے جو حاضر ہونے والا جو دن ہے اس دن سے ڈریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پوری نیکیاں چھین لی جائیں اور ان کی برائیاں آپ کے سر پر ڈال دی جائیں، اور نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہو۔ تو لہٰذا اس دن سے ڈر کر ایسے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب رہا دوسرا مسئلہ، جو لڑکی کے والدین خود ہی اپنی طرف سے لڑکی کو کچھ دیتے ہیں، لڑکے کو نہیں، لڑکی کو اپنی طرف سے کچھ دیتے ہیں، کہ اس کے کپڑے ہیں، اس کا زیور ہے، یا اس کے جو گھر کی کچھ چند چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر بات کیا ہے کہ یہاں پر بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے دیتے ہیں کہیں معاشرے میں ناک نہ کٹ جائے، ہمارا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، یا لڑکے والے جب بعد میں تانے دیں گے میری لڑکی کو، اس خدشے سے وہ وہاں پر جہیز دیتے ہیں۔ گرچہ کہ جو ہے لڑکے والوں سے مطالبہ نہیں ہے، لیکن لڑکی والے خود ہی آگے بڑھ کر دیتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں بعد میں تانے سننے کو ملیں گے، یا کہ سوسائٹی میں ہماری ویلیو کم ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ بھی اللہ سے ڈریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہیز کا راستہ کھولتے ہیں۔ گرچہ کہ لڑکے والوں نے نہیں مانگا، اس کے باوجود بھی یہ دے رہے ہیں، صرف اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے سر کو بلند رکھنے کے لیے۔ تو در حقیقت یہ لوگ بھی دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ بنتے ہیں، جہیز لینے کے لیے یا ایک والنٹری دینے کے لیے ایک راستہ ان لوگوں نے کھول رکھا ہے، جو در حقیقت شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ جن کے پاس نہیں ہے جہیز دینے کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا جو ہے یہ برا دروازہ ہے، جس کو بند کرنا چاہیے۔ اب رہی وہ باتیں جو کچھ جزوی جو چیزیں جو ہوتی ہیں لڑکی کے استعمال کے لیے، جیسے اس کے اپنے کپڑے، یا کہ والدین کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا زیور جو گفٹ کے طور پر جو اس کی امی دے دے، گھر کا کچھ سامان جو ہے وہ ان کی زندگی گزارنے کے مہیا کر دی، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر بسر کی چند چیزیں آپ نے دی، لیکن یہ جو چیزیں جو دیں یہ خود بھی حضرت علی کی ان کی جو ذرا جو تھی، جو جنگی جو لباس جو تھا، طبرانی کی روایت میں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ذرا جو ہے، یہ جو ہے جو جنگی جو لباس ہے وہ ہے میرے پاس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کو لے آؤ۔ پھر جو ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا کوئی خریدنے والا ہے، تو پھر جو ہے صحابہ نے خریدا، تو پھر اس پیسوں سے آپ نے گھر کا کچھ سامان حضرت فاطمہ کو لے کر آپ نے دیا۔ تو اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جہیز دیا، در حقیقت اگر دیا بھی ہے تو وہ علی ہی کے پیسوں سے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیاں بیاہ دی گئی، اور کسی بیٹی کے لیے آپ نے کوئی خاص جہیز دیا ہو کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں علی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، آپ کے گھر میں پلے بڑے، پرورش کی ذمہ داری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی حضرت علی کی، اور آپ نے حضرت علی سے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب کروایا، کیونکہ ذمہ دار آپ ہی تھے، تو اس لیے آپ نے ان کے گھر کے جو ضروری جو سامان تھے اس کو آپ نے مہیا کیا، اور اگر آپ نے مہیا کیا بھی تو وہ آپ اپنے طرف سے نہیں کیے، بلکہ حضرت علی ہی کے پیسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو خریدوایا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو اس لیے یہ چیز جائز ہے۔ بہرحال یہ جو ہے جو انفارمیشن جو جس کو بھی ملی ہے
اس کو شاید صحیح انداز سے نہیں ملی، جس کی وجہ سے اس طرح کی بات لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہیز کی جو شکل جو جائز ہے وہ کیا ہے، بغیر مطالبے کے لڑکی کی ضرورت کے مطابق والدین اگر کچھ دے دیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ معاملات ہیں، اور معاملات اصلاً اگر دیکھا جائے تو وہ حلال ہیں، جب تک کہ وہاں پر کوئی حرام بات یا حرام طریقہ یا حرام چیز وہاں پر نہ آ جائے۔ تو معاملات اصل کے اعتبار سے حلال ہیں، تو لین دین بھی اصل کے اعتبار سے حلال ہے، ہدیہ و تحفہ جو دینا وہ بھی اصل کے اعتبار سے حلال ہے۔ تو لڑکی کے والدین یا اس کے رشتہ دار لڑکی کو یا خود لڑکے کو بھی ان کا گھر بسانے کے لیے کچھ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں، اپنے اختیار سے، اپنی خواہش سے اگر کچھ دے دیتے ہیں بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی جہتانے بازیوں سے بچنے کے تصور سے، تو انشاءاللہ اس معاملے میں گنجائش موجود ہے۔ تو لیکن اس کو جو ہے یہ مانگنے کا ایک ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، نہ جو ہے یہ جوڑے گھوڑے کی جو باتیں جو چلتی ہیں نکاح سے پہلے، ان چیزوں کے لیے یہ ایسی کوئی دلیل شریعت کے اندر جو نہیں ہے، ایسی کسی چیز کو جو دلیل بنا کر ان چیزوں کا راستہ کھولنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے سادگی کے ساتھ نکاح کریں، اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جو بڑا آسان نکاح ہو، سادگی والا نکاح ہو، تو اس میں اللہ برکتوں کو بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ اور جتنا دکھاوا ہو، جتنے رسم و رواج ہوں، جتنے غیر مسلموں کی چیزیں ہماری شادی بیاہ کے معاملات میں اندر آتی جاتی ہیں، اتنی ہی خیر و برکت ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اتنے ہی جو ہے لعنتی کام لوگ کرنے لگتے ہیں، اللہ کے ناراضگی اور پھٹکار ان پر اترتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر جو برکتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، رحمتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر پریشانیاں، وہاں پر لڑائی جھگڑے، وہاں پر فتنے یہ جنم لیتے ہیں۔ ان سب کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کے معاملات میں سنت کو اور سادگی کو سامنے نہیں رکھا۔ تو لہٰذا ان باتوں کو ہم سامنے رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے حلال انداز سے بڑی سادگی کے ساتھ، بغیر فضول خرچی کے، بغیر اسراف کے ان معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمانے والے۔